کہتے ہیں مولانا ایک محرم میں گلے میں تکلیف ہوئی، محرم کے ایام ختم ہوئے، مجالس پڑھ لی، ڈاکٹر کو دکھایا، چیک اپ ہوا کہ آپ کے گلے میں کینسر ہے۔ کہا کہ ٹھیک ہوں گا، کوئی امید ہے؟ کہا امید ہے، لیکن ایک شرط ہے کہ آپ اب بات نہ کریں، خاموش رہیں، 1 سال 1.5 سال خاموش رہنا پڑے گا، کسی سے کام ہو لکھ کر لیں گے۔ احمد کافی کے بیٹے کہتے میں نے کہا ٹھیک ہے، کہتے 9 مہینے گزر گئے، بات نہیں کی، محرم کا مہینہ شروع ہوا، اب جس کا کام ہی ذکر حسین کرنا ہو اور اس میں پابندی لگ جائے کہ تو ذکر نہیں کر سکتا، اس کی کیا ضرورت ہے؟ جدی پشتی ہے، ذاکر ہے، کہتے پہلی محرم گزری، تیسری محرم گزری، 6ویں محرم گزری، 7ویں محرم آئی تو میرا ضبط ٹوٹا، اور میں نے امام حسین سے عرض کی کہ مولا لگتا ہے اپنے ذاکر سے ناراض ہو کہ مولا پھر گلا کس کام کا کہ میں ذکر حسین ہی نہ کر سکتا۔ کہتا بہت رویا، رو کے سو گیا، خواب کے عالم میں امام حسین کی زیارت ہوئی، کیا دیکھا ہے کہ حجرہ ہے، کمرہ ہے، کمرے کے باہر میرے آقا امام حسین کھڑے ہیں اور مجھے آواز دے کر کہہ رہے ہیں احمد کافی کے بیٹے ادھر آ، میرا نانا تیرا انتظار کر رہا ہے۔ کہ رضانوں میں ادب لگا کہ مولا کے ہاتھوں کا بوسہ لیا، رسول کی خدمت میں پہنچا، جی یا رسول اللہ کہ شیخ احمد کے بیٹے مجھے حسین کے مسائل سنائیں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ گلے میں تکلیف ہے، تبھی تو کہہ رہا ہوں حسین کے مسائل سنا، کہ جب کا حسین کے مسائل سنا کا میں نے مڑ کے امام حسین کو دیکھا کہ یا رسول اللہ کیا سنا؟ عرض کی مجھے سکینہ کے مسائل سنا۔ شیخ احمد کے بیٹے کہتے میں لرز گیا حسین کے سامنے، سکینہ کے مسائل۔ میں نے کہا یا رسول اللہ کیسے جرأت کروں کہ بابا کھڑا ہو بیٹی کے مسائل پڑھوں؟ میرا دل ہے تو سنا مجھے سکینہ کے مسائل۔ فرماتے میں نے ایک جملہ صرف پڑھا اور پڑھنے کے بعد رسول غش کھا گئے، میری آنکھوں گئی، آنسوؤں سے چہرہ تر، میری بوڑھی ماں دوڑی دوڑی آئی، بیٹا کیا ہوا؟ خواب سنایا؟ اب جب بات کی تو ایسے لگا جیسے میرے گلے میں تکلیف ہے ہی نہیں۔ کہتا اس دن میں سمجھ گیا کہ سکینہ کے مسائل لوگوں کو شفا دیتے ہیں۔ چیک اپ کرایا، سب کچھ کرایا، بیماری ختم، گلے کو شفا مل گئی، لوگ جمع ہوئے، مجمع جمع ہوا، کوئی گلے کو چومے، یہ گلا وہ ہے جسے رسول نے شفا دی۔ جب سب کو میں نے کہا رسول نے کہا سکینہ سنا، میں نے ایک جملہ پڑھا، رسول غش کھا گئے، تو کہتے سارے جمع ہو گئے۔ احمد کافی کے بیٹے بتا تو صحیح تم نے سنایا کیا تھا؟ کہ رسول غش کھا گئے۔ کہتا بس ایک جملہ پڑھا کہ بچی کی گود میں جب بابا کا سر تھا تو کہنے لگی بابا میرا چہرہ چھوٹا تھا، لڑی کا ہاتھ بڑا تھا، یہ سن کے رسول خدا غش کر گئے۔ تبھی میرے چھٹے ماں فرما کبھی ذاکر نے مسائل پڑھے نہیں، پڑھنا چاہتا ہے، تو رویا نہیں، رونا چاہتا ہے، کہ تیرے سب کے سروں کے پیچھے میری دادی زہرا کھڑی ہے۔ دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کر کے میرے حسین کا زہرا ہے، میں زہرا اس سے راضی، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ میں کہوں گا بی بی آپ ہم سب سے راضی ہو جائیے، اور وقت آخر وہ چہرہ نصیب کریے جو حبیب کو نصیب ہوا، جو سعید کو نصیب ہوا۔
خلوص دل سے حسین کو سلام کرو، خدا تجھے ثواب زیارت حسین عطا کرے گا۔ بارہا اپنی مجلسوں میں کہہ چکا ہوں، امام حسین فرماتے ہیں اگر کوئی مجھے ایسے سلام کرے کہ سلام کرنے کے بعد نہ چاہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائے تو فرمائیے مت سمجھنا یہ تیرے آنسو ہیں، حسین نے تجھے تیرے سلام کا جواب گھر بیٹھے زیارت حسین کا ثواب کما سکتے ہو، لیکن سوال ہے کہ ایسے سلام کرو جیسے